السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 29 اور سورہ نوح کی آیت نمبر 5۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات کے وقت اور دن کے وقت، لیکن میری دعوت کے باعث ان کے فرار اور نفرت میں اضافہ ہی ہوا، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو ان کو بخش دے تو ہر بار انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے اوپر لپیٹ لیے اپنے کپڑے اور اڑ گئے کفر پر اور پرلے درجے کے متکبر بن گئے۔ پھر بھی میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی، پھر انہیں کھلے بندوں میں سمجھایا اور چپکے چپکے بھی انہیں تلقین کی۔ بس میں نے کہا، ابھی وقت ہے، معافی مانگ لو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ برسائے گا آسمان سے تم پر موسلادھار بارش اور مدد فرمائے گا تمہاری اموال اور فرزندوں سے، اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرتے اللہ کی عظمت اور جلال کی؟ یہ آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ تھا۔ تفسیر کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ آپ کو برا بھلا کہا جاتا، تن و تشنیع کے تیر برسائے جاتے، افطرا اور بہتان کے طوفان اٹھائے جاتے، حتیٰ کہ آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا، آپ پہروں بے ہوش پڑے رہتے، آپ کو کسی مکان میں بند کر دیا جاتا، لیکن اس جور و جفا کے باوجود یہ پیکر اخلاص وفا ان ناہنجاروں کی اصلاح میں لگا رہا، پھر بارگاہ الہی میں ان کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ آپ ان کو شب و روز تبلیغ بھی کرتے، عام اجتماعوں میں بلند آواز سے انہیں واعظ فرماتے، جب وہ اپنی خلوت گاہوں میں بیٹھے ہوتے آپ وہاں جا کر رازدارانہ طور پر اور چپکے چپکے ان کو گمراہیوں سے بچنے کی تلقین کرتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، ماہ و سال نہیں 9 صدیاں بیت گئی، ان میں حق پذیرائی کے آثار نمایاں نہ ہوئے، بلکہ ان کی ہٹ درمی اور تعصب میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا گیا۔ جب آپ کو ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ نے اپنے پروردگار کے حضور میں اپنے روداد علم بیان کرنی شروع کر دی، جیسا کہ آیات میں آپ سن چکے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، الہی ان کو سمجھانے میں نے دن رات ایک کر دی، کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن جتنا بھی میں نے ان کو حق کی طرف کھینچا بلایا اتنا ہی وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، ان کی نفرت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جب بھی میں ان کو واعظ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ میری آواز ہی نہ انہیں سنائی دے، اور اپنے اوپر اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ میری شکل ہی نہ دیکھ سکیں، یا منہ پر چادر ڈال کر گزر جاتے ہیں تاکہ میں ان کو پہچانوں ہی نہ اور نہ ان کو تلقین کروں۔ الہی یہ کفر پر جم کر رہ گئی ہیں، انہوں نے بارخواہ مجھے کھلے لفظوں میں کہا کہ اے نوح، تم خواہ مخواہ اپنا دماغ کھپا رہے ہو، تم لاکھ دلائل پیش کرو، ہم کفر کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا رویہ اپنے رسول کے ساتھ از حد متکبرانہ تھا۔ وہ کہتے، ہم آپ کو اپنا پیشوا کیسے تسلیم کر لیں؟ کمین اور رذیل قسم کے لوگ آپ کے مرید ہیں۔ کس قابل شخصیت نے، کسی رئیس قریہ نے، کسی ملک التجار نے تو آپ کو آج تک نبی تسلیم نہیں کیا، پھر ہم کیسے آپ کو ان کنگلوں کے پاس بیٹھا دیکھ کر ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیں؟ تو میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو صرف تمہاری آخرت ہی نہیں سنورے گی بلکہ دنیا بھی سنور جائے گی۔ بر وقت بارشیں ہوں گی، قحط سالی کا تمہیں کوئی اندیشہ نہ ہوگا، ڈول نکالنے اور رہٹ چلانے، نہریں کھودنے، سرد راتوں میں آبپاشی کرنے کی زحمت سے بھی نجات مل جائے گی۔ صرف تم ہی اتنا ہی نہیں، تم پر اور نوازشیں بھی کی جائیں گی، تمہیں خوبصورت، تندرست، قوی و ہیکل فرزند بھی دیے جائیں گے، مال و دولت میں ہر لحظہ ہر لمحہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ بنجر زمین، یہ چٹیل میدان جو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں، یہاں سرسبز شاداب باغات لہلہانے لگیں گے، ان خشک ریگزاروں میں نہریں بہنے لگیں گی۔ بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے؟ جیسا کہ سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ ہود کی آیات میں آپ اس مضمون کی تائید پڑھ چکے ہیں۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بن جاتی ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مالی حالت بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ امام شبی سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استسقاء کے لیے نکلے اور صرف استغفار کی
اور واپس چلے آئے اور فوراً بارش برسنے لگی۔ صحابہ نے کہا کہ آپ نے نماز استسقاء تو نہیں پڑھی، پھر یہ بارش کیسے آ گئی؟ آپ نے جواب دیا، میں نے بارش آسمان کے اس تارے کے طفیل طلب کی ہے جس کے باعث بارش اترتی ہے۔ پھر یہ آیتیں پڑھی، معلوم ہوا کہ استغفار بھی نزول بارش کا ذریعہ ہے۔ ابن صبیح کہتے ہیں کہ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے اسے فرمایا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ صحیح لفظ ہے استغفر اللہ کی، اللہ تعالیٰ سے اس مغفرت طلب کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے فاقہ کی شکایت کی، اس کو بھی یہی جواب دیا۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے اولاد نرینہ کے لیے درخواست کی، اس کو بھی یہی جواب ملا۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے عرض کیا کہ میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل نہیں دیا، اسے بھی یہی جواب دیا۔ ہم نے کہا کہ مختلف لوگوں نے مختلف درخواستیں پیش کی اور آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا۔ حسن بصری نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11 جو ہیں وہ مال کے لیے، اولاد کے لیے اور برسات کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہیں، تو ہمیں ان سے فائدہ لینا چاہیے۔ اگلی آیت کے مطابق جب اس بات کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا تو آپ نے انہیں سرزنش فرمائی اور کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، اگر کوئی مالدار آدمی تمہارے پاس آتا ہے تو تم اٹھ کر اسے سلام کرتے ہو، اگر کسی علاقے کا کوئی سردار آ جائے تو تم اس کا بھی احترام کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی ذات ہے جس کا تمہیں کوئی لحاظ نہیں، جس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں، جس کی گرفت کا تمہیں کوئی خوف نہیں۔ مجاہد اور ضحاک نے اس آیت کا یہی مفہوم بتایا ہے، ما لکم لا تبالون اللہ آزماتا، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی تم پرواہ نہیں کرتے۔ قطرب کہتے ہیں کہ حجازی لغت میں اس کا یہی معنی ہے۔ اگلی آیت میں اتوار کا مطلب ہے کہ تمہیں کئی مرحلوں سے گزارا اور پھر اس شکل و صورت میں راستہ کر کے پیدا فرمایا، اور بعض نے اس کا یہ مفہوم بھی بتایا ہے کہ پہلے تم بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بڑھاپا آیا اور پیرانہ سالی کی حالت میں تم کمزور ہو گئے۔ اس کا تیسرا معنی بھی بتایا گیا ہے کہ مختلف انواع و اقسام، کوئی صحت مند، کوئی بیمار، کوئی بنا، کوئی نابینا، کوئی غنی اور کوئی فقیر۔ پھر انسانی زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی قدرت، حکمت اور رحمت کے جو آثار جلوہ نما ہوتے ہیں، ان کے ذکر کرنے کے بعد بلندیوں کی طرف متوجہ کرایا۔ فرمایا، طے باتیں 7 آسمانوں کو دیکھو، نور برسانے والے چاند کو دیکھو، نور اعظم آفتاب پر عالمتاب کو دیکھو، کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے اس کے بعد بھی تمہیں کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ پھر بیان فرمایا، انسان کی تخلیق، موت اور بعث کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اس آیت میں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور احسان کا ذکر فرما کے رب کریم نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا اور اس میں بڑے بڑے کشادہ راستے بنا دیے جن پر تم چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہو۔ تو پھر انہوں نے دعا کی کہ الہی، مجھے تو نے ان کا رسول اور ہادی بنا کر بھیجا تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ کسی پس و پیش کے بغیر میری اطاعت کرتے اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے اپنا دامن بھر لیتے، لیکن انہوں نے میرا تو جی بھر کر نافرمانی کی ہی اور ایسے بدبخت اور بدکار رئیسوں کی اپنا پیشوا بنا لیا جو مال اور اولاد کی کثرت کے باعث تجھ سے دور ہو چکے تھے اور رات دن عیش و عشرت میں بسر کرتے تھے اور اپنے گھاٹے کو دن بدن بڑھاتے چلے جاتے رہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔